نیوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ صدر پاکستان نے بچے کی پیدائش پر ماں باپ کو چھٹی دینے کے بل کی توثیق کر دی۔ عالمی ادارے صحت نے پاکستان میں بیماریوں کے حملوں پر سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ 2022 کے سیلاب سے 1778 اموات ہوئیں۔ محکمہ صحت سندھ میں قانون کی جگہ چمک کا نظام رائج۔ وفاق کے ماتحت جناح ہسپتال کا ایماندار فرد شناس اسسٹنٹ شکیل احمد بھی لاقانونیت کی زد میں آ گیا۔ غیر رجسٹرڈ نرسوں کی خود ساختہ تنظیم کی بے بنیاد شکایت پر محکمہ جاتی رپورٹ کے بغیر کماؤ پوت لاڈلوں کی فرمائش پر سول سروس رولز کے پرخچے اڑا کر براہ راست معطلی کا انوکھا اقدام۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی اہم ترین خالی اسامی کو پر کرنے میں ارباب اختیار فعل مجرمانہ کے مرتکب۔ سول ہسپتال کراچی کی خلاف قانون انتظامیہ علاج معالجے صفائی ستھرائی انتظامی امور کو چھوڑ کر سال کے خاتمے کے باوجود 2.25 کروڑ روپے کے بلوں کی منظوری کے لیے سرگرم۔ تفصیل آگے چل کر سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے زچگی اور پدریت کی چھٹی کے بل 2023 کی توثیق کر دی۔ اس قانون کے نافذ العمل ہونے کے بعد خواتین 3 مرتبہ زچگی کے لیے چھٹی لے سکیں گی۔ مرد 30 روز کے اہل خلاف ورزی پر 6 ماہ قید یا 1 لاکھ روپے کے جرمانے کی سزا ہوگی۔ قانون کا اطلاق وفاقی حکومت کے زیر انتظام تمام سرکاری اور نجی اداروں پر ہوگا، جبکہ صدر مملکت نے پیرامیڈیکل اسٹاف کی سہولت کے بل 2023 کی بھی توثیق کر دی، جس کے تحت وفاقی حکومت کے تمام سرکاری اسکولوں میں بچوں کو ابتدائی طبی سہولت کے لیے تربیت یافتہ اسٹاف کی دستیابی لازمی ہوگی۔ عالمی ادارے صحت کی 2022-23 کی رپورٹ کے مطابق قدرتی آفات اور وبائی امراض کے بادل پاکستان میں منڈلاتے رہے۔ ایک ہفتے میں ملیریا بخار نے 51 اضلاع کے 51,764 افراد کو متاثر کیا۔ پیپلز ڈاکٹرز فورم کراچی کے صدر ڈاکٹر سید عاشق علی شاہ کے بڑے بھائی سید ذوالفقار حسین شاہ بدھ کو رحلت کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ مورو میں ادا کی گئی۔ اب آپ خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی اور آج کی خصوصی رپورٹ یہ ہے کہ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق تاحال وفاق کی ملکیت ہے اور سندھ حکومت اس سلسلے میں اپیل میں گئی ہوئی ہے اور بجٹ دینے کی وجہ سے اس کا انتظام حکومت سندھ کے پاس ہے، جس کی بنا پر آپ یہاں سول سروس رول سے زیادہ مختلف مافیاز کا راج ہے، جس کی تازہ ترین یہ واردات ہے کہ ایک خود ساختہ نرسوں کی غیر رجسٹر تنظیم، جس کے ایک کرتا دھرتا نے ہمیشہ نرسوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے خرچے کے نام سے چندے اور بھتے کے زور پر اپنے آپ کو قد آور خود ساختہ لیڈر تسلیم کروایا اور جے پی ایم سی کی 140 نرسوں کی حالیہ 16 گریڈ سے 17 گریڈ میں ترقی کے عوض فی نرس سے 15,000 روپے وصول کر کے کروڑوں روپے میں سے اپنی جیب میں بھی ڈالے اور اوپر بھی یہ رقم پہنچائی، کیونکہ اس میں وہ نرسز بھی شامل تھیں جو ترقی کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھیں۔ مذکورہ مافیا نے گزشتہ دنوں اپنے کسی مفاد پرستی پر مبنی کام کے نہ ہونے پر اسسٹنٹ شکیل احمد کو معطل کرا دیا ہے۔ آپ اسکرین پر اس خود ساختہ تنظیم کا لیٹر ہیڈ دیکھیے، جس پر تنظیم نے اپنی رجسٹریشن کا کوئی نمبر ہی نہیں تحریر کیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر صوبائی حکومت کے محکمہ صحت کے حکام نے یک جنبش قلم براہ راست شکیل احمد کی معطلی کا شاہی حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور آپ حکم نامے کی وہ نوٹیفیکیشن بھی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں جس میں ان کی معطلی کی کوئی وجہ بتا ہی نہیں گئی ہے۔ یہ اقدام سراسر سول رولز کی کھلی خلاف ورزی اور محکمہ صحت کے بیڈ گورننس ناقابل تردید وہ ثبوت ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔
یہی وہ عوامل ہیں کہ آج اعجاز کلیری سرکاری ملازمت میں ہوتے ہوئے خلاف قانون کئی نجی نرسنگ اسکولوں کے ذاتی مالک ہونے کے علاوہ لگژری ذاتی کاریں بھی ان کی ملکیت ہیں، اور وہ اپنی سرکاری تنخواہ سے 100 گنا زائد اپنے ملازمین کو تنخواہیں ادا کرتے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام اگر چمک میں حصے دار نہ ہوتے تو یقیناً پہلے وہ شکایت کرنے والوں کی حیثیت کا جائزہ لیتے، ان کی تنظیم کی قانونی حیثیت کو جانچتے، لیکن ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ جس کے خلاف جھوٹی درخواست دی گئی ہے وہ ایک دیندار، باشرع، فرض شناس اور پورے ہسپتال سے اگر اس بات کی گواہی لی جائے تو وہ رشوت خوری اور بدتمیزی کے کسی بھی شکایت کا آج تک حامل نہیں رہا ہے۔ لہذا یہی شکیل احمد کا سب سے بڑا جرم ہے جو اس دجالی دور میں شکیل احمد کو معطل کر کے ناانصافی کی بدترین مثال قائم کی گئی ہے۔ انشاءاللہ سول اسپتال کے حوالے سے خصوصی رپورٹ کل کی نشریات میں آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔